ہدایت پہ کروڑوں سلام۔ آج کے درس تفسیر میں آیت نمبر 114 پر گفتگو کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 114۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس آیت مبارکہ کا سب سے پہلے شان نزول سماعت فرما لیجیے۔ جو بیت المقدس ہے اس جگہ پر یہودیوں کا قبضہ تھا، یہودیوں کا سلسلہ عبادت تھا۔ یہاں پر نصرانی عیسائی انہوں نے حملہ کیا، جو بیت المقدس میں یہودی موجود تھے ان کو قتل کر دیا، ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا۔ جو تورات تھی اس کی بے حرمتی کی، معاذ اللہ مسجد اقصی کے صحن میں انہوں نے جانوروں کے گوبر اور لید کو ڈالا، معاذ اللہ مسجد اقصی کے صحن میں خنزیر ذبح کیے گئے۔ یہاں تک مسجد اقصی کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور عیسائی یہ سارا سلسلہ عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کرتے رہے، اور سارا معاملہ یوں ہی رہا۔ انہوں نے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی، عزت کو پامال کیا۔ تو ان کی اس قبیح حرکت پر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو فتح فرمایا، اور پھر تقریباً 561 سال جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر عیسائی آ گئے، اور اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے کر کے گئے، انہوں نے جنگ لڑی۔ پھر اس کے بعد 761 سال جو ہے وہ تقریباً مسلمانوں کا قبضہ رہا، اور اس کے بعد یوں سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ آج بھی مسجد اقصی جو ہے وہ پرسان حال ہے، وہ مسلمانوں کو پکار رہی ہے، لیکن مسلمان ہیں وہ ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت جس قدر مسجد اقصی کا صحن خون سے رنگین ہو چکا ہے، اگر ہم اس پر غور و فکر کریں، تدبر و تفکر کریں، تھوڑی سوچ بچار کریں، تو ہمارے جو ایام خوشی ہیں، ہم جو چہک مہک کر باتیں کرتے ہیں آپس میں، یقین کریں ہماری یہ باتیں، ہمارے گفتگو کا انداز یہ سارا بدل جائے۔ اس قدر دکھ، درد اور تکلیف کی داستان رقم ہو رہی ہے، اور کس قدر ہماری مائیں، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ، کس قدر ہمارے نوجوان شہید ہوئے، ہمیں اس بات کی خبر تک نہیں ہے۔ اور اگر ہم امت مسلمہ سے ایک تھوڑی سی گزارش کریں کہ کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرو، اور دعا کے ساتھ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، تو یہ اس قدر ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کر کے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکیں۔ دیکھ لیجئے دکانیں بھری پڑی ہیں اسرائیلی مصنوعات کی، اور ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے بائیکاٹ سے کیا فرق پڑے گا، ہمارے اس کو مسترد کرنے سے کیا فرق پڑے گا۔ اگر ہر صاحب بھی یہ کہہ لے کہ میرے مسترد کرنے سے یا میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا پڑتا ہے، تو 55,000 ہمارے بچے شہید ہو گئے۔ یہ میں نے اور آپ نے مصنوعات خریدی، یہ انہی کی بدولت ہے۔ وہ رضا صاحب کی مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ کہتے ہیں کہ محلے میں کسی کے ساتھ آپ کی ناچاکی ہو، اور اس نے آپ کے خاندان میں سے کسی فرد کو قتل کیا ہو، اور اس کی دکان بھی محلے میں ہو، اس کی دکان بھی محلے میں ہو، تو آپ نے تو پیسے دینے ہیں، چیز لینی ہے، کیا آپ کی طبیعت پر یہ اچھا گزرے گا کہ آپ اسی کی دکان پر جائیں جو آپ کا دشمن ہے، اور آپ وہیں سے جا کر کے سودا خریدیں، سامان خریدیں؟ ایک خاندان کے اصول و ضوابط یہ ہیں،
اور ایک قتل کے بدلے میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے دشمن کی دکان سے 1 روپے کا بھی سودا نہ لوں. اور یار جس نے ہمارے 55,000 شہید کر دیے، ان کی مصنوعات ہم خریدتے رہیں، ان کا بائیکاٹ نہ کیا، ان کا خیال نہ کیا تو گزارا تو ہو جائے گا. بعض دوست سنگی کہتے ہیں نہیں جی جو سواب انہاں دی مصنوعات ہے، انہاں دی پروڈکٹ ہے، ساڈا تو ہے ہی کوئی نہیں. کوئی بات نہیں، وہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی عیش و عشرت بھی ہوتی ہے اور کبھی عیش و عشرت سے نیچے بھی آنا پڑتا ہے. تو 2-4 دن اگر تم ایسے گزار لو گے تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کا درد کرنا، ان کا احساس رکھنا اور ان کے دکھوں کو مداوا کرنا یہ تقاضۂ اسلام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دیا ہوا درس ہے. تو اس پر ہمیں توجہ مرکوز کرنا یہ بہت ضروری ہے. آئیے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے نصرانیوں یعنی عیسائیوں کی اس قبیح حرکت پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے ان سے بڑھ کر ظالم، مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کی مسجدوں میں ان یذکر فیہا، وہ منع کریں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، فی حسمہ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابیہا، وسعی اور کوشش کرتے ہیں، فی خرابیہا اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی، ان کو نقصان پہنچانے کی. فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ مسجد میں داخل ہوتے مگر اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کی امید رکھتے ہوئے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. فرمایا لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، اللہ کا بڑا عذاب ہے. عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ پر تھوڑی سی توجہ کیجئے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے. پھر فرمایا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اگر اس جملے پر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو صاحب تفسیر نے لکھا ہے اس آیت پاک کے زمرہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسجدوں کی تعمیرات کو روکتے ہیں اور بلا وجہ کہتے ہیں ہم تو یہاں پر مسجد نہیں بننے دیں گے، وہ بھی اس میں شامل ہے. جو مسجد کے معاملات کی توسیع میں ٹانگ اڑاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب مسجد میں نہ آئے، فلاں نماز نہ پڑھے، فلاں نہ آئے، فلاں کے لیے دروازے بند ہیں، وہ بھی اس آیت پاک کے زمرہ میں ہے. اور جو مسجد کا فنڈ کھا جاتا ہے وہ بھی اسی آیت پاک کے زمرہ میں ہے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فرمایا وہ بھی ظالم ہے. تو اس آیت مبارکہ کی توسیع بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے. ایسا صاحب جو کسی اعتبار سے بھی مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے تو قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کے تحت وہ سب سے بڑا ظالم ہے. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہوگا ان سے بڑا ظالم، مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے، اللہ کا نام لینے سے منع کرے، وَسَعَى